اسٹوڈنٹس، ہم آئین سازی کے سلسلہ میں کی جانے والی کوششوں کا ذکر کر رہے تھے۔ چنانچہ آئین ساز اسمبلی نے قرارداد مقاصد کے ذریعے بنیادی اصولوں کی کمیٹی کے قیام کے ذریعے آئین سازی کا باقاعدہ آغاز کر دیا۔ بعد ازاں آئین ساز اسمبلی نے اس حوالے سے پہلی رپورٹ پیش کی، جس پر مشرقی پاکستان کی طرف سے اعتراض کیا گیا کہ اس میں مشرقی حصے کے مفادات کو نظر انداز کر دیا گیا ہے اور جمہوری اصولوں سے انحراف کرتے ہوئے مشرقی حصے کی آبادی اور علاقے کی برتری کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں بنگالی یہ بھی کہتے تھے کہ بنگالی زبان کو بھی اردو کے ساتھ ساتھ قومی زبان قرار دینا چاہیے تھا، مگر اس رپورٹ میں اردو کو قومی زبان قرار دیا گیا تھا۔ اس رپورٹ پر اعتراضات کے بعد لیاقت علی خان نے رپورٹ کو ختم کر دیا اور آئین ساز کمیٹی کو اس حوالے سے دوبارہ غور و خوض کا مشورہ دیا۔ آپ نے ذیلی کمیٹیوں سے یہ بھی کہا کہ وہ عوام کی ترجیحات کا جائزہ لیں اور ان سے مشورے لیں۔ لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد دوسری رپورٹ 22 دسمبر 1952 میں منظر عام پر آئی۔ یہ رپورٹ خواجہ ناظم الدین نے ایوان کے سامنے پیش کی۔ اس رپورٹ کے نمایاں خد و خال کچھ اس طرح سے تھے کہ قرارداد مقاصد کو آئین کے دیباچے کی حیثیت حاصل ہوگی، سربراہ مملکت مسلمان ہوگا، جس کو فیڈرل اسمبلی کے دونوں ایوان چنیں گے، یعنی مقننہ 2 ایوانی تھی اور ایوان بالا کے اراکین کی تعداد 120 جبکہ ایوان زیری کے ارکان کی تعداد 400 رکھی گئی۔ ایوان بالا میں مشرقی پاکستان کے ارکان کی تعداد 60 جبکہ مغربی پاکستان کے صوبوں کو مجموعی طور پر 60 سیٹس دی گئیں۔ اسی طرح ایوان نمائندگان میں بھی دونوں حصوں کی برابر نمائندگی کا خیال رکھا گیا اور مشرقی حصے کو 200 جبکہ مغربی حصے کو بھی 200 سیٹس دی گئیں۔ اس رپورٹ کے تحت جب فیڈرل اسمبلی کا اجلاس نہ ہو رہا ہوگا تو ملک کا سربراہ آرڈیننس جاری کر سکے گا۔ ملک کا سربراہ ایوان زیری کو کونسل آف منسٹرز کی ایڈوائس پر ڈیزالو بھی کر سکتا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق علماء کا بورڈ تشکیل دیا جائے گا جس کو صدر مقرر کرے گا۔ اس رپورٹ کے مطابق سپریم کورٹ اعلیٰ مرکزی عدلیہ ہوگی۔ اس رپورٹ کے سامنے آتے ہی تنقید کا ایک سلسلہ شروع ہوا، خاص طور پر مغربی پاکستان کی طرف سے اس پر اعتراض کیے گئے۔ اس رپورٹ پر یہ اعتراض کیا گیا کہ اس میں دونوں حصوں کی برابر نمائندگی کے اصول کی وجہ سے مغربی پاکستان کے مختلف یونٹس کی حیثیت کو تسلیم نہیں کیا گیا اور مشرقی پاکستان کو ان تمام یونٹس پر فوقیت حاصل ہے۔ بنیادی اصولوں کی کمیٹی کے پنجاب کے ممبران اور فیڈرل کابینہ کے اراکین نے اس بات پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا کہ رپورٹ پر عمل کرنے کی صورت میں مشرقی پاکستان آسانی سے مغربی پاکستان کو ڈومینیٹ کر سکتا ہے، کیونکہ دونوں حصوں میں برابر نمائندگی کا اصول مغربی پاکستان کے لیے نقصان دہ ہے، کیونکہ مغربی پاکستان مختلف یونٹس پر مشتمل ہے اور ان تمام یونٹس کی ثقافت، ان کا کلچر، ان کی روایات ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ اسٹوڈنٹ سے اس رپورٹ پر یہ بھی اعتراض کیا گیا کہ اس میں صوبائی خود مختاری کا خیال نہیں رکھا گیا اور علماء کے بورڈ کو بھی بعض عناصر نے غیر جمہوری قرار دیا گیا۔ ان اعتراضات کے تحت یہ رپورٹ منظوری حاصل نہ کر سکی۔ اپریل 1953 میں گورنر جنرل غلام محمد نے خواجہ ناظم الدین کو برطرف کر دیا، محمد علی بوگرا کو ملک کا نیا وزیر اعظم مقرر کر دیا، جو کہ امریکہ میں پاکستان کے سفیر تھے۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹس بدقسمتی سے مسلم لیگ میں دھڑے بندیوں کا آغاز ہوا اور مسلم لیگ کے اراکین مختلف گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔